نبی النبی صلو علیہ النبی صلو علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ اللہ 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 النبي حاضرين اعلموا عم اليقين النبي حاضرين اعلموا عم اليقين أن رب العالمين وجبت صلى عليه أن رب العالمين أول من صلى عليه کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شفیع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ میرے آقا النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر من لا غنشق القمر ونزل سلم عليه من لا غنشق القمر ونزل سلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ ویڈیو تعریف ساریاں اللہ پاک واسطے جڑا ساری کا تعریفاں اپنی کتاب فرماتا ہے درود سلام اس ہستی تے ہو جنہاں تے درود پڑھن والے تے بھی پروردگار عالم درود بھیجدا ہے آپ دی اہل بیت تے درود سلام ہوئے جنہاں دی محبت نجات تے مغفرت تے بخشش دی چابی ہے پھر آپ کے اصحاب کے سلام ہوئے جنہوں نے اپنے آقا و مولانا اللہ کی محبت ادا کر دیتے تن من دن سب کچھ جنہاں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر وار دیتے پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے اولیاء دے سلام ہوئے جنہاں قربانیاں دیتیاں اپنے آقا دی خاطر دین دی خاطر پھر حضور دی امت دے ہر فرد دی سلام ہوئے جنہوں اللہ پاک نے اپنے معبود دا دامن عطا فرمایا
آج کی جڑی یہ نشست ہے یہ عرس شریف کی تقریب ہے، ایسے ہی ہے، یہ عرس شریف کی ہے تقریب جی، عرس اتوار ہے، اور اس لیے میں نے آیت پڑھی ہے شان اولیاء میں، وَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بے شک جڑے اللہ دے دوست نے انہوں نے کوئی خوف نہیں، انہوں نے کوئی غم بھی نہیں، نہ غم ہوئے گا، نہ غم ہے نہ غم ہوئے گا۔ آپ تھوڑے سے ادھر بیٹھ گئے، یا یہ ذرا میں ان کی صورت دیکھ لوں، یہ یہاں آ جائیں، بس آپ ادھر ہو جائیں، اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اصل یہ گلا تو دوچوں بدیاں نہیں سن لیا، یہ غلط نظریہ ہے، سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کی توجہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا آپ مولوی شروع کی ہوتی ہے نا، یہ اس کو زیادہ لائک کرتے ہیں، جو نوٹ رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم اگے آ جائے، تم زیادہ سننا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ سوری آدمی متصوف ہے، اور اولیاء کی بات آپ کے کلیجے کو مزید نور عطا کرے۔ اچھا اے آیت جی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ شان اللہ نے بندیاں دی ولیاں دی، کہ جڑے اتنے سارے بیٹھے ہیں انہاں ساریاں دی نہیں، یہ شان سونا دی تہن کے لبے گا جڑے تسی اتنے آئے ہو، اے گل کرتے ہیں رل مل کے، اے ہی آیتاں سارے پڑھتے ہیں قرآن تے ولیاں دی شاناں تے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میری جیب وچ کروڑ روپیہ ہے بھی ہے تے تانوں اے دا کیڑا فائدہ؟ اعتراض بھی یہی ہوتا ہے بھائی ولی بزرگ کی محبت سے کیا ملتا ہے، اور اللہ بھی شان جڑی بیان کر رہا ہے انہاں دی کر رہا ہے، بھائی اللہ کے جڑے بندے نے انہاں نے کوئی خوف تے غم بھی انہوں نہ ہے تے نہ ہوئے گا، خوف ہے نہیں تے غم نہ ہے تے نہ غم ہوئے گا، اگے بھی نہیں ہوئے گا، تے تمہن کے لبے گا بھائی سارے یا تو تسی ولی ہو، اللہ کرے اسی سارے بن جائے گی، آمین کہہ دیو کیڑی دیر تے وعدہ سن کی یہ نشان ولیاں دی یہ کہ وہ بے خوف نے، انہوں نے غم نہیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف میں ہم غوطہ زنی کرتے ہیں اور توجہ کرتے ہیں کہ کیا ولیاں دی محبت کا کوئی فائدہ ہے، انہاں دی طرف جان کا کوئی فائدہ ہے، انہاں نوں ملن کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ہے تو پھر جتنے بیٹھے ہو سارے خوش نصیب ہو، اور اگر نہیں فائدہ تو پھر بھائیا ویلے ہی ضائع کر دے پے۔ لیکن ایک گل ہم پوچھنے ہیں سرکار کو، سمجھ میں آئی نا؟ تو سرکار کو بہتر کوئی نہیں جانتا اللہ کی مخلوق میں، اللہ اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں آمنہ کے لحاظ سے بہتر کسی کا علم ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہی؟ اور جے باقی جتنے نے وہ انہاں سارے کا علم محتاج نگاہ مصطفیٰ ہے، حضور نے جو بات کی ہے اسی پر ہمارا ایمان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ولیوں کی بتائی نشانی، ولیوں کی پہلے کی نشانی، آج نشانی ضرور ہونی چاہیے تھی، مطلب 50 روپیہ ہے تے یہ نشانی ہے، یہ اصلی تے نقلی ہون دی ہے کہ نہیں؟ 1000 کا نوٹ ہے، 2 نمبر بھی ہے کہ نہیں؟ کہ منہ چ بولو گے 500 کا نوٹ ہے نا 2 نمبر، ہوں 500 کا نوٹ 2 نمبر چلے گا؟ تہاڈی گڈی جیب بھری ہوئی ہوئے چلے گا؟ یا الٹے پھڑے گئے تو اندر جاؤ گے؟ ایسی ہے بالکل 2 نمبر پیروں کی اور 2 نمبر بابوں کی بھی حالت یہی ہے کہ جیڑا بندہ انہوں نے لگے گا وہ جدو پڑی چیا وہ بھی نہ نہیں جائے گا، یہ دھیان رکھ لو سارے،
وابی میں نہیں ہوں، بغدادی ہوں، سبحان اللہ، مگر میں بے وقوف بھی نہیں ہوں. سمجھ آئی؟ ہم ولی اس کو مانیں گے جس کے وہ علامت پائی گئی جو مصطفیٰ نے بتائی. سبحان اللہ. باقی کسی کا باپ بھی ہم سے نہیں بنوا سکتا. آپ اپنی محبتوں میں کسی کو پاویں جو مرضی ہے کہتے رہیں، ہم اس کو ولی جانیں گے جس میں وہ علامت پائی گئی جو علامت عمرہ کے لال نے بتائی. اگر وہ کسی فقیر میں بھی پائی جائے تو ہم کہیں گے وہ بھی ولی ہے. اگر ایک قسم وابیت تلق ٹوٹ جائے، یہ وابی نے استاد نے 99% 2 نمبر بابیاں دے پیدا کیتے گئے. اتنا دیوبندیاں دی تبلیغ نال بھی دیوبندی نہیں ہوتے جتنے پیراں دی کرتوتاں نال ہوئے. یہ گلاں بڑیاں کی نے تساں پریشان نہ ہو جاؤ. جنوں بلایا کہنے واسطے کر کی ہے شان سنا دا وہ ولیاں دی. ولی کی یہ شان ہے کہ بدبخت ترین بندہ بھی اس کے گھر کی طرف رخ کرے، ابھی قدم ہی اٹھائے تو خدا بخش دیتا ہے. مگر بھائی جی یہ اوریجنل دی گل ہے. چانن مکھنوں کلیجی دی ٹکڑے ہو تو رسول اللہ دے اوپر آ گئے. یہ گل اوریجنل دی ہے. یہ کتوں ہے ہن جنہاں کھانا تے مولوی دا ولی بنایا وہ ولی نے 500 کی گڈی ہوں چھڈ دیو. یہ بھرا میرا ناراض نہ ہو جائے گا کوئی اور نہ تھان دے ہوئے نہ تھان تو 500 روپے کی گڈی چھڈ دیو ہاتھ چ میرے ہوئے جو میں نے کہوں گا یہ کہہ دیں گے. سلطان الاولیاء قدوۃ الصالحین برہان الواصلین فلانا فلانا عارفین جیڑا ہن انہاں مولویاں دا بنایا ہوا ولی ہے وہ کوئی ہو رہی ہے، جیڑا خدا دا بنایا ولی ہے وہ کوئی ہو رہی ہے. نوٹ پھینکی نہ ہے بھی پورے پاکستان میں ایسے ایسے پیر ہیں آپ کو پتہ بھی ہے نہ لینے کی سانو لوڑ نہیں. تو سن کاکے کوئی نہ ہو کان وچ کونا سن والے پاندے ہو کھاندے روٹی ہے. نوٹ پھینک تماشا دیکھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے گستاخ پیدا ہو گئے اور وہ گستاخ کہتے ہیں اے ولی نے انہاں گستاخاں کنجراں نے نہ چلکے عبد القادر دیکھی، نہ تجلی معین الدین دیکھی، نہ ہی فیض فرید الدین دیکھا، نہ ہی انہاں رنگے مجدد رسالی دیکھا. اگر ان کو ایک جھلک ان کی نظر آ جاتی تو وہ کہتے مصطفیٰ مدینے میں ہے اور اس کی تصویریں ہند میں پھیلی ہوئی ہیں. لیکن ہوندہ الٹ ہے نا، ہوندہ الٹ ہے. ہوندہ کی ہے الٹ ہون دے عادتاں اتنیاں بگڑی ہوئی ہیں. قرآن شریف دی عادتاں اتنیاں بگڑی ہوئی ہیں، اتنیاں بگڑی ہوئی ہیں عادتاں کہ اگر کوئی ایک نمبر بھی صحیح طریقت کی بات کرے تو سمجھ ہی نہیں آتی. عادتاں بگڑیاں اتنی ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی. حضور نے نشانی بتائی. پہلے میں تو حضور دی دسی ہوئی دساں گا نشانی بھائی حضور نے کینوں ولی کیا ہے اور ولیاں دی حضور نے خود شان بیان کی تھی. امام الرسل نے شان اولیاء اپنی زبان سے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھو اساں سارے حضور دی شان بیان کرتے ہیں نا. حضور دی نعت ہے. حضور دی کی ہے نعت. جے میں تمہوں صحیح حدیث تو ثابت کر کے دیاں اساں نعت پڑھنے پیا حضور نے ولیاں دی منقبت پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر ولی کچھ ہے تو صحیح نہ کہ آمنہ کا لال جو سید و سردار ہے رسولوں کا وہ اپنی اس جماعت میں ان کی شان بیان کرے جس جماعت سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ. تو پہلے دساں گے نشانی پھر دساں گے شان. شان پہلے دسی کم خراب ہو گئے. نشانی پہلے دساں گے اور نشانی جڑی حضور نے بیان کی تھی. اور میں تو مڑ مڑ کے کہہ رہا ہوں ہمیں کوئی ضرور قیمہ کر دے نا میں تو تھوڑی لٹنا جسے سرکار نے کھڑا کیا. آگے تسی موج کرو مستی کرو تسی جاؤ تھوڑا جڑا آج میں قسمت نہ لکھے گیا گلا میں وہی کرنی ہے کہ رب
خوشنودی واسطے ہونگیاں بندیاں دی خوشنودیاں واسطے ایک لفظ بھی میں نہیں کہنا. اور یقیناً جڑے کھڑے لوگ ہیں ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں. دو نمبر کو خوش کرنے ضرور نہیں. پہلی نشانی ولیوں کی عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ. حضور نے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو ولیاں دی نشانی کی. ولیاں دی آجی آپ کی جائی بات آجی خود بیٹھے تھے رستہ سیدھا تھا آپ باقی میری طرف دیکھیں. سبحان اللہ. ولیاں دی نشانی کی ہے. نشانی نمبر 1 حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. ترجمہ کرنے کا سمجھ آئے. ولی دی نشانی یہ نہیں ایک گدی تھے ہوئے ایک گدی تھے وہ خدمت ہے تسی کرو وہ تسی ولی دی بھی کر سکتے ہو جیسے پیو دی بھی کر سکتے ہو ماں دی بھی کر سکتے ہو وہ کوئی گوار نہیں. لیکن یہ ولی کی نشانی نہیں. آپ ولی کی خدمت کر سکتے ہو تکیے رکھ سکتے ہو چادر بچھا سکتے ہو مگر یہ علامت حضور نے نہیں بتائی. یہ تمہارے اور میرے چاؤ چونچلے. ولی کی نشانی مصطفیٰ نے بتائی کہ جس کو دیکھو تو اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جائے. کیا یاد آئے؟ خدا یاد آ جائے. اے نشانی نمبر 1. ایک جگہ تے حضور علیہ السلام نے انہاں دی شان بیان کی تھی اتھے بھی نشانی دسی نا چونکہ صحابہ نے پوچھی وہ کیا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا للہ تعالی اناسا بے شک جیب پالو انا للہ تعالی اناسا بے شک اللہ کے لیے کچھ بندے ہیں. اللہ کے کچھ بندے ہیں. لیسو بے انبیاء وہ نبی بھی نہیں شاباش ولا شہداء وہ شہید بھی نہیں. نہ وہ نبی نے نہ وہ شہید. کچھ بندے ہیں جڑے نبی بھی نہیں. انہیں جڑے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو جڑے نوجوان ہو اگر 4 جماعتاں پڑھے ہوئے ہو تواڈے تو سب تو زیادہ خطرہ ہے. اس ملک نو نہیں دین نو سب تو زیادہ ان نوجوانوں سے خطرہ ہے جو آج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. مجھے 30 پاروں کی قسم ہے اور قرآن کے ہر حرف کی قسم ہے. ان نوجوانوں کو خطرہ ہے دین نو. جدوں دین ڈوبے گا انگریزی پڑھے ہوئے ہوں گے. یہ نوجوانوں سنو تو جڑے ذکر جی بیٹھے ہو یہ طریقہ ہے دین سے بچنے کا. اگر تم کالج پڑھنے کے بعد قرآن کو بھی پڑھو اور حدیث کو تمہارے انگریزی اتنی یاد ہوئے اور کہ تسی لیٹرین جانے بھی انگریزی نکلتے بھی انگریزی تو دین کا تواڈے دا یہ عالم ہوئے کہ تواڈے سامنے شان رسول بیان کی جائے اور تسی آؤ یہ کنج ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے کہ تم پر انگریز نے اپنی رنگت چڑھا دی. کاش کہ تم نے کچھ دن بیٹھ کر اوپر کر ہو جا گلا میں چار کرنا دوائی خدا نہیں دے. یہ سنو نوجوانوں اگر بات یہاں ہی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کیا فائدہ ہے. بچیوں اگر تمہیں قرآن سنت کا پتہ ہوئے تو ہم کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو پڑھے لکھے ہیں فرض کیتا میں مثال تو ہم دیتا ہوں یہ حدیثہ جڑی ہمیں سنا رہی ہیں سنا گا میں یہ حدیثہ تو معلوم ہی نہ ہوا تو بک 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 فیس بک تے یوٹیوب تے
کہ ہوتے ہی کچھ نہیں ہے بھائی، یہ بابے ہوتے ہی کچھ نہیں ہے؟ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو اللہ قرآن میں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کو خوف نہیں ہے؟ اگر یہ ہے ہی نہیں، حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ نہ یہ نبی ہیں نہ یہ شہید ہیں، لیکن یحبطهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ، اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مرتبہ ہے اس مرتبے پر نبی بھی ان پر رشک کرتے ہیں، شہید بھی رشک کرتے ہیں۔ اگر یہ ہے ہی نہیں، حدیث بھی صحیح، مرزے جیل میں جے کتے جے دے پیروکار جے رہے وہ فوراً کیا کریں گے بابے کی، ان کو انگریزی تو آتی ہے، کاش کہ آپ نے 12 سال 14 سال لگا کر جتنی محنت کی ہے نا انگریزی میں، اور وہ بھی نہیں سکے استاد ماں وہ بھی آپ نہیں سکے، تو اگر آپ نے 1 سال دین کو سمجھا ہوتا، 1 سال کس کو سمجھا ہوتا، اشری یہ نہ ہوتا۔ وہ ہم نے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دراز گوشت کا گدا تھا اس کو حضور بھیجتے تھے، کہاں جا بنانے میں بلا کے لیا، اس ٹرپ پہ سب سے زیادہ انکار کرنے والے اس حدیث کے یہ کال جی رکھے ہیں، اور دیوبندیوں کی قسم، چلو دیوبندی تو پہلے ہی حرام، لیکن تسی سننے میں پڑھے لکھے آتے ہو، کھوتا بھی گل کر سکتا ہے، ایک سرکار گل پہ کر دیو کہ تمہاں مدینے دی فضا دی خبر ہی نہیں، تساں پڑھے رہے ہو جناب وہ آئنسٹائن تو پتہ نہیں میکلوڈن رینالڈ اور نیوٹن اور فوٹن ان کو پڑھا ہے۔ اگر تم نے صرف مدینہ شریف کی بھی حدیث کی بھی بات میں بات کرو، صرف تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ ایک چمٹی نے چمٹیوں سے کہا کہ اپنی سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، یہ پہلی بول سکتی ہے تو سلمان کی امت جے یہ تے آمنہ دے لال کی سمجھ ہے، لیکن وہ مصیبت ہے کہ وہ پڑھے کوئی جگہ قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، وہ میری جان تم پر قربان، اب بتلاؤ قرآن میں موجود ہے کہ گوشت کا ٹکڑا ماریا مردہ اٹھتے ہوئے، سائنس مندی ہے اس گل تو پھر ہونا پڑے گا یا تے پکا مسلمان تھے یا پھر کافر، تیسری گل وچ منافق نہیں ہے، ایک پاسے کہنا پڑے گا یا مصطفیٰ نے پڑھے تو یا مجھے پڑھے، ہم تو مصطفیٰ کی طرف تعلیم ماڑی نہیں ہے انگریزی، تعلیم ماڑی نہیں ہے، بالکل تعلیم حاصل کریں گے، لیکن یار دین کی خیر ہے کوئی نہیں، مجھے ویسے ہی پسینہ آتا ہی زیادہ ہے، کوئی نہیں، وہ کسی وجہ سے آتا ہے، یہ بھی حدیث کی سنائی تو کچھ اور ہو جائے گا، اس کو بھی چھوڑیں۔ اب ایک باری نا میں مدینہ شریف جا رہے ساں تو ایئرپورٹ تو میں لنگڑ لگنا پسینہ میں بڑا شدید آتا ہے، تو وہ ایئرپورٹ پہ جو سکوٹی والے ہیں نا انہوں کی نشانی ہے پر میں تو پسینہ زیادہ کوئی چور ہی نہ ہو، اس نے مجھے کہا آپ کو پسینہ بار بار کیوں آ رہا ہے، انہوں نے کہا اے ایمان دی علامت ہے، تو اگو میں نے پتا ہے کہ کہتے ہیں وہ وردی ہے، اس آگا ہے مطلب ہے باقی سارے بے ایمان میں اگر اے تو اپنے آپ کو پوچھ رہے لیکن باقیوں کو پوچھ رہے میں نے تو وہ پتا ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا، یہ اللہ علمی دی یہ حالانکہ ہم نے کسی کو بھی ایمان نہیں بولا، ایک لفظ بھی نہیں بولا، مگر حضور پر نور کی حدیث شریف ہے پورے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ میں سرکار کو اتنا پسینہ آتا، اتنا پسینہ آتا، اتنا پسینہ آتا، صحابہ بوتلیں بھر دیا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر العراقے، یہ ہمارا سمجھ گئے ہوئے، پکے والی نہیں توجہ کرنی، لیکن ڈر بھی بڑا لگتا ہے، معلومات نہ ہوں دین کی تو قدم قدم پر خطرہ، قدم قدم پر کس سے کہی جائے بات، وہ سمجھ تو ہے ہی نہیں، جیسے میں نے مثال دی، اب آپ کو ایک
عام بندہ کہہ دیتا ہے یہ بابے کی کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پوچھو تم اللہ نو تکے تو جی آدھے اللہ سب کچھ کر سکتے تکیے اگر تکیے ہی دس جی سب کچھ کرنے کا تو دعوے دار ہے انہوں ویکھیا ہی آگے کہ نہیں ہم تک بات پہنچی ہے تیرے پیو نے پوچھا نہیں پہنچا اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے تو جو تیرے پاس اس وقت دین کی خبر ہے تھوڑی سی بھی وہ بھی کسی بابے کی محنت کا نتیجہ ہے تو یہ بچیوں یہ حدیثاں پڑھیا کرو ہوں حضور نبی پاک کی پھر آؤ حدیث شریف کی طرف حضور نے فرمایا یہ بندے ایسے ہیں اللہ کے نہ کہ نبی ہیں نہ کیا ہے سارے منہ جو بولو گے نوجوان نہ یہ نبی اور نہ شہید کہ وہ نبیوں کا درجہ بہت بڑا ہے تو پھر اس تو بعد شہداء کا درجہ بڑا ایک شہداء بھی نہیں نبی بھی لیکن ایک گل ہے وہ یہ کہ نبی اور شہداء بھی ان پر فخر کرتے ہیں ان پر رشک اچھا اے گل جدوں حضور نبی پاک نے فرمائی نا ایک صحابی نا ہے عربی سی عربی کا مطلب یہ نہیں ہوتا صحابی نہیں ہوگا وہ بھی صبح دے مستفیض ہوتا ہے درجے اپنے اپنے نے اور ظاہری بات ہے سیدھا صدیق کے برا میں نال نے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا مرتضیٰ پاک مولا مرتضیٰ وہ پھر دونوں پاسوں میں تعلق ہو گیا اہل بیت وچوں بھی ہیں تے صحابہ وچوں بھی ہیں اس طرح سارے دی اپنی اپنی شان ہے یہ عربی اٹھیا عربی تو مراد کے جویں محفل ہو رہی ہے کہ تو نالوں کسی ٹوک چ کوئی بندہ آیا ہو تو مدینہ شریف کے قرب و جوار سے کوئی بندہ آ جاتا اس کو عربی کہتے ہیں وہ بندہ ہو گیا فجسا عربی علی رکبتین رکبتین مادر ہے رکبتن رکبتین دو انکر ایک انوان گھٹنا اچھا پنجابی سے کیا دے گوڑا ہی آدھے گوڑا این گوڑیاں دے گوڑیاں نو ہے ٹیک دینا این جو اٹھیا ہے میں تو انداز بھی دینا یہ سمجھا دینا این جو ہویا پہلے تو این بیٹھا ہویا سی جدو حضور نے شان بیان کی تھی بھئی اللہ دے بندے اینج دے بھی ہیں نبی بھی شہید بھی لیکن نبی شہید یہ نہ تے فخر کر دیں رشک کرتے ہیں یکبتہم اللہ اللہ یکبتہم الانبیاء والشہداء انبیاء اور شہید ان پر رشک کرتے ہیں بے مکان من اللہ اللہ کے ہاں جو ان کا مرتبہ ہے یہ بیان کی در وہ عربی ہنج کرتا ہے یہ ہنج ہو گیا پہلے وہ ہنج سی یہ شان سن کے ہنج آدھا ہے یا رسول اللہ جسا عرابیون لا رکبتے فقال یا رسول اللہ حل لے لنا نعرفہم یہ معنی میں کرا گا تو سمجھ آئے گا حل لے لنا حضور انہوں نے حلیہ بیان کرو ساڑھے واسطے حل لے انہوں نے کیا بیان کرو اچھا بولو حلیہ بھی وہ دس سکتا ہے جنہوں پتا ہو چلو ایک نئی بحث ہے علم رسول دی کدھر نہ ہم دے ولیاں والے پاس ہی رہنے لیکن یہ تھوڑا جا میں اشارہ کر گال کی کہ وہ کی کہتا ہے حلیہ بیان کرو کہ لنا ہمارے لیے حضور ساڑھے واسطے اتنی نیکی کرو ساڑھے نال مہربانی کرو ساڑھے سامنے انہوں دا نقشہ حلیہ یا کوئی انہوں دی عادت مبارک بیان کرو نعرفہم کم از کم ہم ان کو پہچان لیں ہم ان کو اور اے عربی کہہ رہا ہے آمنہ کے لال سے کہ حلیہ بیان کرے تاکہ اسم انہوں اور حضور نے وہ بیان کرنا شروع کر دیتے نشانیاں حضور نے فرمایا ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبت کریں گے اللہ دی خاطر اچھا بولو کہ دی خاطر یہ سارے ہیں بولنے کہ دی خاطر پھر بولو روپیے دی خاطر نہیں یہ دھیان رکھیں حالانکہ اولیاء کو لوگ دیتے ہی ہیں نظر پیش کرتے ہیں نیاز مگر ان کا تعلق اللہ کے لیے ہو کس کے لیے اے نہیں کہ اے عمار ذرا زیادہ دے رہے لہذا ادھر پھر جاؤ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ان کی
آپس میں محبت ہوگی اللہ کے لیے. اور پھر رسول نے فرمایا ان کی بڑی علامت یہ ہے جب تم ان کی مجلس میں جاؤ گے تمہیں خدا یاد آ گئے. سبحان اللہ. آج ہم جس ہستی کے در اقدس پر حاضر ہیں عام لوگوں میں یہ رہے ہیں, آپ ہی ان کو جانتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر پہچانتے ہیں. میں تو باہر سے آیا ہوں. میری حضرت قبلہ صاحب قبلہ سے رحمت اللہ علیہ سے ملاقات نہیں ہے. اب آپ نے میرے صرف کرنی ہے تقریر. علامتہ تو آپ جانیں گے نام ہے کہ اللہ وہاں پر یہ درجہ بلائے فلانے مقام سے لے نام آدمان نہیں. میں نے بلایا تو سب بارہ میں تمہیں سرکار بھی گلا سنا رہا. فیصلہ آپ کر لینا کہ ولایت کا کون سا درجہ ہے. سمجھ آئی نا. میں ایسے ہوں رگڑے لاواں جناب میں چونکہ ادھر سے جاتے ہوئے مجھے کوئی لفافہ پیش ہونا نہیں ہے تو میں یہ کہوں گے حضور سلطان الاولیاء کی برگاہ میں آئے ہو بھائی. میں جھوٹ نہ بول رہا ہوں, میری نہ ملاقات کوئی نہیں. میں آیا پنڈی اسلام آباد تو بھائی جی قبر شریف کے لکھا ہوا ہے قدوۃ الاولیاء جمال الاولیاء. آپ میں انہوں نے زندگی گزاری ہے. علامتہ میں تمہیں دس دیتیاں. یہ علامتہ تساں اگر اپنی کھنل تکیاں میں تمہیں دو کھنل سلوٹ کردا ہوں. روح زمین کے خوش نصیب لوگوں تمہیں اللہ نے ایک کامل ولی کی صحبت نصیب کی. سبحان اللہ. اگوں فیصلے تھوڑے اپنے نے ہیں. ایک بات. دوسری گل کہ ولی اگر ہو جیسے کہ نشانیاں واضح ہو گئی نا وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرے تو نشانی کا پتہ لگ گیا اچھا. ہوں اگر ولی ہو تو ولی کی صحبت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ولی ہو تو ولی کی صحبت سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو کان کھول کے سن لو ادھر. اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ. صحیح حدیث بالکل صحیح. حضور نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو محبت کرے گا اللہ کے لیے اللہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا. اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ الصحبۃ مؤثرۃ. چرسی کی صحبت چرسی بنا دیتی ہے. سن رہے ہو؟ چور کی صحبت چور بنا دیتی ہے. اسی طرح جب بندے کو اللہ کے کسی ولی سے صحبت میسر ہو تو اللہ پاک اس کو بھی اپنی ولایت عطا فرما دے. یہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا اگر یہ فائدہ نہ بھی ہوئے ولایت کا کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوئے گا کہ تسی او دی برکت نال اللہ تعالیٰ دے رسول دے کچھ نیڑے ہو جاؤ. گستاخ نہیں ہو. ولی کی صحبت بندے کو حضور پاک کا گستاخ ہونے اونچا بولو ہونے. مجھے کہتے کتنے بندے بیٹھے ہو حالانکہ داڑھی کیاں دی کوئی سرا پہ ٹوپی کوئی لیکن گستاخ نہیں ہے. سن رہے حضور کے گستاخ نہیں. یہ برکت ہے ولیوں کی کہ بندہ گناہگار ہونے کے باوجود بھی گستاخ کم از کم ہے. اور آخرت میں ان کی برکت کیا ہوگی یہ سن لیں. مثلا آپ بابا جی علم دین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ سے آپ محبت کرتے ہیں یا آپ حضرت فرید الدین گنجی شیخ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں یا آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. آخرت میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جہاں پر اللہ پاک ان کو کھڑا فرمائے گا وہیں آپ کو بھی کھڑا فرما دے گا. ارے کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں اللہ جو بندے ہو بھئی ایتھے کھلو جا ایتھے نہیں یعنی جہاں اللہ پاک ان کا حشر کرے گا وہیں آپ کا حشر کرے گا. اب بتاؤ اگر آپ کے دل میں حضور غوث پاک کی محبت ہے تو آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟
اگر آپ کے دلوں کے اندر حضرت معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ میں صدقے اگر تہاڈی محبت پیر میرے علی شاہ صاحب نال ہے، اشر کس نال ہوئے گا؟ ہن تہاڈا فیصلہ ہے، تسی چاہتے ہو کہ فلانے نال اشر ہوئے تو فلانے نال کرو محبت، اساں تے چاہتے ہیں اللہ رسول دے کرم نال سادہ اشر ہو سے پاک نال، خواجہ معین نال، شاہ نظام الدین نال، بابا فرید الدین نال، انہاں اولیاء نال ہوئے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ فائدہ اولیاء دی محبت دا ہوئے گا قیامت والے دن۔ کدوں ہوئے گا؟ قیامت والے دن۔ اچھا یہ حدیث شریف بھی سن لو، اصل دو چار لفظ عربی دے نہ بولو نا تو بندے ذرا مطمئن نہیں ہوتے، بھئی اپنے کولوں ہی کچھ نہ کر رہا۔ حضور نے فرمایا کہ لو انا تہابا عبدین فی اللہ، اگر دو بندے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں آپس میں، وواحد فی المشرق، ایک کتنے ہوئے وآخر فی المغرب، ایک کتنے ہوئے مشرق تو مغرب کا بود پایا جائے وچ، تے اگر یہ محبت کرتے ہیں اللہ واسطے تے لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ، اللہ انہاں دونوں ہے اکٹھا کرے گا کتے قیامت والے دن، مشرق مغرب والے، مشرق اور مغرب اکٹھا کر کے اللہ فرمائے گا وڈے نو، وڈے تو مراد کے جس نال محبت کر رہا ہونا ہے انہوں، بھئی یہ ہے تجھ سے محبت کر رہا تھا جو، اور اس کو کہے گا کس کو؟ جو محبت کر رہا، اس کو کہے گا ھذا الذی کنتا تحبہ فیہ، اے ہی او بندہ جنہیں نال تو میری رضا دی خاطر محبت کر۔ تو اگر ہم محبت کریں گے اولیاء سے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، ہاں اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ فائدے سے ممکن کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اے ہوں تو تھوڑی جی ادھر دی خوشبو سونگ لو، ادھر کھولو شیشی تو دائیں بائیں جڑی ہے نا خوشبو آئے گی، آئے گی نہیں آئے گی؟ اونچا بولو، آئے گی۔ کسی بندے نے نا کہا ہے ایک دیوبندیوں کا بہت بڑا ایک مولوی گزرا ہے، تو اس سے کسی بندے نے سوال کیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ولی ہیں ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھو تھا تو وہ دیوبندی بات اس نے بڑے کام کی، بات اس نے بڑے کام کی، اگر کسی کی کام کی بات ہو تو اس کو کام کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا حکمت دارت المومن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جتنے بھی کہتے ہیں تو چپ چاپ کرنا۔ اس نے کہا، اس بندی مولوی نے اس نے کہا کوئی سوال کرنے والے سے، انہوں نے کیا گرمی بہت سی پکا پہ ہوں چل رہے سر مولوی انہوں نے کہا بھائی کہ پکا جو ہے نا چل رہے ہیں، ہوا برابر والے نو لگتی پئی، حالانکہ وہ برابر والے نو نہیں چل رہے، چل منو رہے، تو ہوا اتنے تک جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا بس یہی سمجھ کے جدوں اللہ پاک رحمت فرماتا ہے کسی ولی تے جڑا آلے دوالے ہوتا ہے فضل ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ فائدہ کتنا تو ہے ہی، کتنا تو سیدھی سیدھی مثال میں تمہیں دینا، سیدھی سیدھی اگلے دن میں تقریر کرنے گیا، حالانکہ بڑا وہ عجیب جا علاقہ ہے، کوئی ادھر چج دی کوئی اور گل نہیں، ادھر یہ اکاڑے کے پاس وہ درگاہ ایک بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں بالا پیر کہتے ہیں انہیں، بالا پیر سنے نا، وہاں وہ بالا پیر پہ کارپٹ روڈیں بنی بہترین، اور اگے پیچھے جناب اس درگاہ اگے جیسے ٹپور فٹ فٹ دکھتے، اور دائیں بائیں کوئی روڈ نہیں۔ میں پیر وقار کو کہا یار لاجواب روڈ ہے، انہوں نے کہا یہ درگاہ شریف کے ساتھ وہ جڑا پچھلا وزیر اعظم گزرے نا وہ کوئی عقیدت سے، تو انہیں یہ روڈ درگاہ شریف کی خاطر بنوائی، تو جتنے آلے دوالے دے درگاہ دے بندے سن ایمانداری انہوں نے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ میں دنیاوی مثال دیتی ہے، ہوں ظاہری طور پر بھی انہوں دا پیو بھی وہ روڈ نہیں سی بنوا سکتا، وہ جڑی میں اسے شرطہ کھایا فٹ فٹ اگے پیچھے کھٹے۔ اس بزرگ کی بدولت، اس کی عقیدت کی وجہ سے ایک بندے نے وہ راتوں رات روڈ بنوا لی۔ ہوں قبر شریف والے مری صاحب روڈوں سے نہیں ٹہلیں گے، ٹہل کے وہی
سجے کھبے گھر بنا کے بیٹھے. یہ اگر ولی کی مزار کے قرب کا دنیاوی طور پر اتنا فائدہ ہے تو اخروی طور پر کتنا ہوتا ہے. انہاں نسبتاں دا انکار کرنا نہیں چاہیے اور انہاں نال محبت کرنی چاہیے. اللہ سانو ولیاں دی محبت عطا فرمائے تے سچے دل نال عطا فرمائے. دوسری گل یہ ہے بھئی انہاں دیاں تعلیمات تے بھی عمل عطا فرمائے. انہاں دیاں یہ نہیں کہ میں عرس آپ کیتا لنگر پانی کھادا نکل گئے اگوں جو کوئی آدھے رہنے کو سننا ہی نہیں. سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, تکبر نہ کرو, عاجزی کرو, حرام نہ کھاؤ, دھوکا نہ دیو, فراڈ نہ کرو, رسول اللہ نے محبت رکھو. اگر ماں پیو ہے نہیں انہوں کا ادب کرو. اگر شادی شدہ ہو بیوی کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ. اگر اولاد ہے انہوں نے رب رسول کا حکم بھی دسو. اور اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہو اچھائی کرو, نہیں تو برائی نہ کرو. نہیں تو برائی نہ کرو. یہ تعلیمات اسلام جے کرے یہ نہ کرو وہ جا کو بھائی سان جناب فائدہ ہو جانا ہے بہت جانا ہے لیکن جہاں نقصان تہاڈی وجہ تو پھر ہونا ہے نا وہ بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہوئے گا. تو فائدہ ہو جائے تہاڈے عقیدے دی وجہ تو, لیکن نقصان یہ ہوگا کہ پھر بھونکنے والوں میں اضافہ ہوگا, پھر گستاخوں میں اضافہ ہوگا. وہ آخر کے یہ ہو جی ہوتے اللہ دے ہونے دے. اگر تسی نیک پرہیزگار متقی وہ یار نیک پرہیزگار ہی نہیں کچھ 5-5 گھر کی پگ مت لاؤ جڑے منڈے بیٹھے یہ نہیں نیکی. تسی میرے سامنے ایڈی ایڈی داڑھی رکھ کے وہ ہاتھ ایک تسبیح لے ہو بڑی سی پکڑی. نیکی یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر آہستہ آہستہ مولا بڑی داڑھی بھی دے دے گا. اس حالت میں جس حالت میں آپ بیٹھے ہو اسی حالت میں آپ سچے مسکین عاجز سیدھے سادے مسلمان بن گئے. یہی ولایت ہے. یہی کیا ہے ہاں ولایت ہے نہیں کہ ہوں جی میں آیا نا تو سنگیاں پھول پکڑے ہو سکتے میں آج ہاتھ جوڑے کوئی مہربانی کرے میں نے کچھ ہے وہ پھول یہ ولایت نہیں کہ 10 کو دے دے بھروسہ کر یہ آپ کے چونچلے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ولایت کے اعلیٰ درجوں پر فائز لوگوں کو آپ پہچانتے ہی نہیں. جو صاحب ڈیوٹی لوگ ہیں نا دل چاہے چھٹیاں میں کوئی بیٹھے آؤ تو تسی آؤ نہیں بیٹھے ہیں وہ گئے سن نہ پاوے ہوئی سفیان ثوری ہوئی حرم کعبہ میں انہاں آگیا یا اللہ انہیں سارے دا حج قبول ہے. فرمایا قبول تو میرے انہیں سارے دا انہیں دی وجہ تو نہیں کیتا ہے بندے دی وجہ تو کیتا ہے تو بندہ آیا ہی نہیں. اگر بندہ کون ہے فرمایا فلانی جان کی چھٹیاں پہ بن رہا ہے موچی. اور سفیان ثوری ہوئی گئے میرے واسطے مغفرت کی دعا کر. انہیں کہا یار گل سن میری اور جا ادھر بغداد ادھر ایک اللہ نے ولی ہے سفیان ثوری انہیں کوئی دعا میں موچی ہوں میرے پتہ میرے ٹانکا لانے کا اس بات سے نہیں آتا. وہ حضرت نے کہا یار تو میرے واسطے مغفرت کی دعا کرنا کہ یار میں تینوں کیا سفیان بول جا. انہوں نے کہا یار سفیان میرا ہی نہ ہے دعا میں ہی کرانا ہے. نیک نیتی نیک وعدہ کر دیو نیک نیت رہو اچھا بولو فتنے اور فساد نہیں کرنے آپس میں پھاڑنا بھی. میں درگاہ تے پڑھے نا لکھیا ویسے چشتی نظام درگاہ شریف ہاں تو چشتیاں تو ویسے ہی کم محبت ہے کیڑا بابے فرید الدین گنجی شکر مسعود نو کسی بندے آن کے نا کینچی دیتی مرید نے تحفہ تھا مرید تحفہ شکر لے وہ کینچی تحفہ لایا پھر آپ نے موچھا سیٹ کر لیا کیا کوئی آپ نے فرمایا لے جا ہم کو نہیں ایسا تحفہ چاہیے. اگر تحفہ لانا ہی ہے تو سوئی لے آئے کے لے آئے ولی تو کتنی سیدھیاں سادیاں گلاں کتنے کم دیاں گلاں سیدھیاں سادیاں. انہاں کہا جا اس کینچی لے جا کے لے اس آ گیا حضور سوئی تو سستی ہے کینچی مہنگی ہے. انہاں کہا سستی مہنگی دی گل کینچی پھاڑتی ہے سوئی جوڑتی ہے. سبحان اللہ. یہ وعدہ کرو تو سب جوڑن والے بنا اور آپس میں محبت والے بنا. اے جڑے نوجوان منڈے ہو اگر تسا 4 جماعتاں سکول دیاں پڑھیاں یہ اور اچھا فائدہ ہے اچھا فائدہ ہے. اللہ نے بندے تسا رسول اللہ دے سپاہی بن جاؤ. اس سے تعلیم میں تسا ہتھیار عشق رسول دا بنا لو.
حسن جی میں رات 1.5 گھنٹے فیس بک تک کے بغیر میں پتہ ہے سیانے بولا کم از کم یہ کرو کوئی حدیث نبی پاک دی عشق دی کوئی اولیاء دے بارے میں کوئی حضور دی محبت دی وہ شیئر کر دیا کرو کم از کم ایک قدم تھوڑا بھی راہ عشق مصطفیٰ میں اٹھ دور میرے بچوں بڑا عجیب ہے بدبخت اور مرہون لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو دراشکوں کو بھی چاہیے وہ بھی ایک قدم حضور کی عشق کی راہ میں رکھیں اور اللہ شاید اسی وجہ سے اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت آپ کی سنبھال دے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اللہ پاک بابا جی حضور کے درجات کو بلند فرمائے اور جتنے لوگ ان سے وابستہ ہیں ان کو نفع عطا کرے آپ کا بھی شکر گزار ہوں بس دعائی منگنی چلانا نہیں چاہیے پروگرام چلو پھر سورہ فاتحہ پڑھ لو بسم اللہ الہی رحم فرما فضل فرما کرم ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت اور اپنی مہربانی اور اپنی عنایت اور اپنی عطا سے بھر دے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے باوجود اس کے تیری طرف رخ ہے تیرے حبیب کی طرف رخ ہے تیرے ان محبوبوں کی طرف رخ ہے جن کا رخ تیری طرف الہی تو ہمیں ان سے محبت دے جن سے تو خود محبت فرماتا ہے اور ہمیں ان سے نفرت عطا فرما جو لوگ تیرے نزدیک مبغوض ہیں اور جن کو تو پسند نہیں کرتی ہمیں بھی یا اللہ ان کو ہمارے لیے بھی ناپسندیدہ فرما اور جن کو تو پسند کرتا ہے تو ہمارے لیے بھی پسندیدہ فرما ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کا عشق اور تشوق پیدا فرما اور یا کاملین کی ٹھیک پیروی عطا فرما اور ہر ہماری کوتاہی اور کمزوری اور غلطی دور فرما یہ جتنے نوجوان ہیں ان کو یا اللہ حضور پاک کے دین کا سچا سپاہی بنا آمین یا اللہ ان کی دنیاوی تعلیم میں بھی اضافہ کر دے اور جن کو دین کا بھی عشق عطا فرما میرے مولا ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما اس آستان شریف سے وابستگان پر اپنا فضل و کرم و رحم جتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے صاحب قبلہ حضرت جی سب پر اپنا فضل فرما یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یہ 6 سال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم سلم ایماننا وسلم دیننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللہ تبارک تعالی جو تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا جو تیرا ذکر کیا گیا اس کی پاک بارگاہ میں موجود فرما یا ربی ہماری وہ زبانیں نہیں ہیں ہمارے وہ دل نہیں ہے یا لیکن جو تیری یاد کو بیان کر سکے یا تیرے محبوب کی بیان تیرے محبوب کی ثنا کو بیان کر سکے یا لیکن جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری اس ثنا خانی کو قبول و منظور فرما اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کا اس پاک کا ثواب یا لیکن جو ثنا خانی ہے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا لیکن اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جنہ سے اس محفل پاک کا ثواب یا لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات جہاں فانی شرکتوں کے صدقے اور واحد قدسان کو سارے صاف کرتے ہیں قبول منظور فرما یا لیکن خصوصاً بالخصوص اس محفل پاک کا ثواب اس محفل پاک میں جتنی بھی قرآن خوانی کی گئی جتنی بھی اصلاح خوانی کی گئی یا لیکن اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جملہ سے خصوصاً بالخصوص قبلہ بابا جی کی بارگاہ میں توفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا لیکن اس محفل پاک کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جملہ سے لیکن قبلہ بابا جی زخمی صاحب بابا ولی صاحب کی بارگاہ میں توفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام پاک کے وسیلہ سے ہمارے تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا لیکن اس محفل پاک کے وسیلہ سے یا لیکن اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں سب کی مغفرت فرما یا لیکن سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرما یا لیکن سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ اسلام پاک کے وسیلہ سے یا لیکن ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا لیکن گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما یا لیکن ہمارے گھروں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا لیکن ہمارے دلوں کو منافقت سے محفوظ فرما یا لیکن حسد بخل کینہ ریاکاری سے محفوظ فرما یا لیکن غرور و تکبر سے محفوظ فرما یا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما یا لیکن ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما یا لیکن بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا لیکن خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما یا لیکن ہم سب کا خاتمہ بالایمان عطا فرما یا لیکن ہمارے بھائی جو فلسطین میں یا لیکن جن پر ظلم ہو رہے ہیں لیکن ان کی مدد فرما یا لیکن ان کی غیبی مدد فرما یا لیکن ہم مسلمانوں کو تمام اسلامی ممالک کو اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرما یا لیکن کفر کا یا لیکن ظلم کا یا لیکن جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے فلسطین یا لیکن ان کو تباہ و برباد کر دے یا لیکن اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے یا لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یا لیکن ہم صرف دعا کر سکتے ہیں یا لیکن ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما یا لیکن فلسطین کی غیبی مدد فرما اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما یا لیکن فجر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا لیکن جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں یا لیکن جتنے دوست اس محفل میں آئے ہیں یا لیکن جس جہاں سے بھی آئے ہیں یا لیکن سب کے دلوں میں جتنی بھی نیک و جائز خواہشات ہیں سب کو قبول و منظور فرما اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو یا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک خواجہ جی سلطان جی تم بڑے غریب نواز موہے اپنا کر کے راکھیو توہے با پکڑے کی لاج موہے اپنے ہی